الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم گرامی قدر علماء کرام، حاضرین محفل، معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے بے حد و حساب فضل و انعام کے ساتھ اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کے حبیب لبیب اور ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرماتے ہوئے دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ اور آخرت میں ہم سب کی نجات اور بخشش کا وسیلہ بنائے. گرامی کا سامعین، مجھ سے پہلے محترم نقیب محفل بڑے ہی خوبصورت انداز میں جچے تلے الفاظ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں شعراء کرام کا منتخب کلام پیش فرما رہے تھے، اور آپ کے ذکر پاک سے ہم سب حرارت اور تپش لینے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. جو ہی ربیع الاول کا پر نور مہینہ جلوہ فگن ہوتا ہے، کائنات کے گوشے گوشے سے صلی اعلیٰ کے ترانے اور صدائیں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یوں تو سارا سال ہی سرکار کے ذکر پاک کے چرچے اور تذکرے جاری و ساری رہتے ہیں، مگر بالخصوص یہ ماہ مقدس جہاں اللہ کی رحمتوں، عنایتوں، نوازشوں اور بخششوں کو اپنے دامن میں لے کر تشریف لاتا ہے، وہیں اہل ایمان کے دلوں پر ایک تازہ بہار بھی چھا جاتی ہے.
گرامی کا سامعین، کہاں مدینہ طیبہ، کہاں مکۃ المکرمہ اور کہاں ڈنمارک کی یخ بستہ راتیں، ہڈیوں میں اترتی ہوئی شمشیر کی تیزی رکھنے والی برفیلی ہوائیں، اور پھر یہاں ذکر رسول سے حرارت لینے کے لیے اور دلوں کو تپش دینے کے لیے اس عشاقان مصطفیٰ کا اجتماع۔ کیا مناسبت، فرق اور فاصلے مٹ گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ آج ڈنمارک میں بیٹھ کر سرکار کے ذکر پاک سے اپنے دلوں کو قرار بخشنے والے تمام عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع اس حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے، بقول امام اہل سنت، چراغ معرفت، قافلہ سالار عشق، مجدد دین و ملت، شناور بحر حقیقت، امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گرامی کا سامعین، بات آگے بڑھانے سے قبل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے بچپن سے لے کر آج تک میرے بزرگوں نے، نوجوانوں نے کتنی محافل میلاد میں شرکت کی ہے؟ بہت سی محافل آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی، شمولیت اختیار کی ہوگی، آپ اکتائے نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بار بار ایک ہی ذکر سننے کے باوجود نہ کان پکتے ہیں، نہ جی اکتاتا ہے، نہ من گھبراتا ہے، نہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ وہی باتیں، وہی انداز، وہی شاعری، وہی کلام، وہی واض و بیان، وہی صلاۃ و سلام، یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں، کان ہے کہ پکتے ہی نہیں، اور ایمان ہے انسان کا کہ ہر دم نئی تازگی ہی لیتا چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے وہ بزرگ جنہوں نے دیہات کا کلچر دیکھا ہے، نوجوانوں کو تو معلوم نہیں، جو دیہات کے کلچر کو دیکھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ گاؤں میں جب چولہا جلایا جاتا تھا، اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی یا گوبر اس میں ڈالا جاتا، وہ چولہا جلتا، اس کی جب راکھ بنتی، راکھ بجھ جاتی، چنگاریاں مان پڑ جاتی، تو پھر وہی چولہے، وہی گرمی، وہ حرارت جب ختم ہو جاتی تو پھر کیفیت کیا ہوتی؟ وہاں پر کیڑے مکوڑے آ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے۔ جب راکھ بن گئی، جب چنگاری بجھ گئی، تو کیڑے مکوڑوں کی وہ جگہ آماجگاہ بن گئی، وہاں وہ گھومنا پھرنا شروع ہو گئے، اور جو ہی آپ نے آگ جلانے کے لیے ایک شعلہ ہی روشن کیا تو وہ سارے کیڑے مکوڑے بھاگ گئے۔ یہی ایک مثال ہے کہ جب انسان کا دل دنیا کی محبت اور کشش میں پھنس جاتا ہے تو پھر بد عقیدگی کے کیڑے مکوڑے اس دل کو اپنی آماجگاہ بنا لیتے ہیں، اس دل میں آنا جانا شروع کر لیتے ہیں، اور جب عشق رسول کی ایک چنگاری دل میں روشن ہوتی ہے، اس سینے میں عشق رسول کا جب بھانبڑ مچتا ہے تو سارے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں اور شمع رسالت مآب روشن ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کے زہریلے جراثیم کو نکال باہر کرنے کے لیے